تو ڈیویس از وائلیشن آف نارم، جو سوسائٹی کے رول اینڈ ریگولیشن ہیں، اسٹینڈرڈس ہیں، طور طریقے ہیں، یعنی سوشل نارم، ان کی جو وائلیشن ہے اس کو ڈیویس کہا جاتا ہے۔ ڈیویس از بریکنگ دی نارم آف سوسائٹی، جو سوسائٹی کے نارم ہوتے ہیں، رول اینڈ ریگولیشن، اسٹینڈرڈ، بنائے گئے طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کی وائلیشن کو ڈیویس کہا جاتا ہے۔ ایک اور جو ہے مثال سے ڈیویس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بریکنگ سوشل مینر، جو سوسائٹی کے مینر ہیں ان کی جو وائلیشن ہے ان کو توڑنا، تو یہ بھی ڈیویس کہلاتا ہے۔ سوشل کوڈ آف کنڈکٹ ان بزنس، آپ بزنس میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو معاشرتی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ دو نمبری کرتے ہیں، آپ کوئی چیز جو ہے وہ تول کے دیتے ہیں، تول میں کمی کرتے ہیں، یا کسی پروڈکٹ میں ملاوٹ کرتے ہیں، یا اوور چارجنگ کرتے ہیں، تو یہ سوسائٹی کے جو کوڈ آف کنڈکٹس ہیں ان کی وائلیشن ہے، یہ بھی ڈیویس کے زمرے میں آتی ہے۔ پھر میوچل ایگریمنٹس بٹوین پارٹیز، دو پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس میں سے ایک بندہ انحراف کر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، تو یہ بھی ڈیویس میں آئے گا۔ اس کے بعد اٹ از بیہیویئر دیٹ وائلیٹ دی اسٹینڈرڈ آف کنڈکٹ اور ایکسپیکٹیشن آف گروپ آف سوسائٹی۔ ایک اور مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ڈیویس کیا چیز ہے۔ یہ ایسا بیہیویئر ہے جس میں جو ہے سوسائٹی کے جو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں یا لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کسی خاص گروپ کی یا سوسائٹی میں جو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اگر آپ ایسا بیہیویئر ہے آپ کا جو ان کی وائلیشن کر رہا ہے ایکسپیکٹیشنز کی، تو یہ بھی ڈیویس کے زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے جو ہمارے جو والدین ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا ہوتی ہے۔ سچ بولنے والا انسان، جو ہر انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوسرا میرے ساتھ سچ بولے، میرے ساتھ لائل رہے، میری رسپیکٹ کرے یا مجھے دھوکہ نہ دے، تو یہ سب ایکسپیکٹیشن ہے گروپ کی، سوسائٹی کی ہمارے اوپر۔ اگر ہم ان کی وائلیشن کرتے ہیں تو ہم جو ہے ڈیویس کا ارتکاب کریں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جہاں سے جو ہے ڈیویس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے کل ڈیفینیشن کروائی تھی، ہرٹن ہنٹ ہے اس میں اور روبسٹن ہے۔ ہرٹن ہنٹ کی ڈیفینیشن ہے اینی فیلئر ٹو کنفرم ٹو کسٹمری نارم از کالڈ ڈیویس۔ ایسا فیلئر جس میں کوئی بھی انسان سوسائٹی کے عام طور طریقے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں، ان کو کنفرم کرنے میں فیلئر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ٹیچر کلاس میں آتا ہے، اسٹوڈنٹ کا کام ہے کھڑا ہونا، تو اس کی رسپیکٹ میں اگر نہیں کھڑا ہوتا تو یہ فیلئر ہے کنفرم کشمیر نارم۔ اس کے بعد آپ کے گھر پہ گیسٹ آتا ہے، آپ اسے چائے پانی نہ پوچھیں، تو یہ بھی ایس فیلئر ہے کشمیر نارم کا۔ اور آپ کے جو پیرنٹس ہیں اگر آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو، یا آپ ان کو برا بھلا کہیں گے، تو سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، تو یہ بھی فیلئر ہے کسٹمری جو نارمس ہیں اس کا۔ پھر روبسٹن کی ڈیفینیشن ہے ڈیویس از بیہیویئر دیٹ وائلیٹ دی سگنیفیکینٹ سوشل نارم۔ جو ڈیویس ہے یہ ایسا بیہیویئر ہے جو وائلیشن جس میں پائی جاتی ہے سوشل نارم کی، اینڈ اٹس ڈسپرووڈ بائی دی لارج نمبر آف پیپل ایز اے رزلٹ۔ اور یہ ایسا بیہیویئر ہے جس کو سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ناپسند کرے، اور اس سے جو ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی ایسی پریکٹس کو ڈسکس کرے، ڈس اپروو کر دے سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ۔ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ سوسائٹی کی طرف سے ریئیکشن آئے، لوگ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، یا فلاں بندے نے دیکھے کیا چلنے والی ہے، یا فلاں بندے نے دیکھے آپ کی اس کے جو پیرنٹس ہیں اس کے ساتھ برا بھلا، اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو سوسائٹی کا جو لارج نمبر آف پیپل ہیں وہ اس چیز کو ڈس اپروو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا ہے، دھوکہ دینا برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں لارج نمبر آف پیپل ڈس اپروو کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کی وائلیشن کرتا ہے تو یہ بھی ڈیویس میں آئے گا۔ اس کے بعد ڈیویس کی ہم نے ٹائپ کی تھی، انفارمل ڈیویس ہے اور فارمل ڈیویس ہے۔ انفارمل اور فارمل ڈیویس کی دو ٹائپس ہیں۔
ان کو سمجھنے کے لیے اب کیونکہ جو ڈیویس ہے یہ وائلیشن آف سوشل نارم ہے، تو ہم سوشل نارم کی ٹائپ کو سمجھیں گے تو ہمیں ڈیویس کی جو ٹائپس ہیں ان کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ تو جو سوشل نارم ہے اس کی دو میجر ٹائپس ہیں، ایک ہے انفارمل اور دوسری ہے فارمل۔ انفارمل جو نارمس ہیں یعنی سوسائٹی کے رول اینڈ ریگولیشن اسٹینڈرڈس ہیں، یہ ایسے رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جو ریٹن فارم میں ایگزسٹ نہیں کرتے سوسائٹی میں، لیکن سوسائٹی اس کو پریکٹس کرتی ہے۔ پھر اس کو ان کی وائلیشن پہ کوئی سزا جو ہے، کوئی ایسا گروپ یا ایسی فورس نہیں ہوتی جو اس کی پراپر پنشمنٹ کرے یا اس کی جو وائلیشن پہ سزا دے۔ یہ لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے، چاہے وہ آپ کا مذاق اڑائیں یا آپ سے ناراض ہو جائیں یا آپ کو جو ہے بائیکاٹ کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے رولز ہیں جو ریٹن فارم میں نہیں ہوتے۔ فوک ویز کسٹمری ویز ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑوں کا ادب کرنا، کوئی ہمیں ملتا ہے تو ہم اس سے سلام دعا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں گیسٹ آ جائے تو ہم اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کا اچھے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کرنے میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ ڈیویس کا ارتکاب کرے گا۔ تو یہ فوک ویز ہے، ان کی وائلیشن جو ہے انفارمل ڈیویس کہلائے گا۔ اس کے بعد مورز، یہ بھی سیریس قسم کے رول اینڈ ریگولیشن ہیں۔ فوک ویز میں کچھ ایک لچک ہوتی ہے کہ سامنے والا آپ کو ہو سکتا ہے کہ سزا دے، ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو اگنور کر دے۔ مثال کے طور پہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، کوئی ٹیچر انٹر ہوتا ہے تو آپ اس کی رسپیکٹ میں کھڑے نہیں ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹیچر آپ کو آپ کی کلاس لگا دے اسی بات پہ، یا ہو سکتا ہے کہ ٹیچرس کو اگنور کر دے۔ تو فوک ویز ایسے رولز ہیں سوسائٹی کے جس میں لچک ہوتی ہے۔ یا آپ کے گھر میں کوئی بڑا گیسٹ آتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو سلام نہیں بلاتے، تو آپ کے پیرنٹس یا وہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو اگنور کرتے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی چیز پہ ڈانٹتے کہ آپ کے جو والدین ہیں انہوں نے تمیز نہیں سکھائی کہ آپ جو بڑا بیٹھا ہے اس کو رسپیکٹ دیں، بڑا بیٹھا ہے اس کو سلام کریں۔ تو یہ فوک ویز لچک والے کچھ رول ریگولیشن ہوتے ہیں، اس میں پنشمنٹ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ یہ ایسے طریقہ کار ہیں جس کو ہم ڈیلی لائف میں پریکٹس کرتے ہیں، جیسے رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا، یہ بھی ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے کسٹمری وے ہے جو ہم ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو فوک ویز کی وائلیشن جو ہے انفارمل ڈیویس کہلائے گا کیونکہ یہ ریٹن فارم ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اس کے بعد مورز ہے، یہ کچھ سیریس قسم کے رول اینڈ ریگولیشن سوسائٹی پہ کہ جس کے اوپر ہر حال میں ہر انسان نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مسجد میں کوئی بندہ جاتا ہے تو جس جگہ پہ نماز ادا کی جاتی ہے، اگر بادشاہ بھی ہوگا تو وہ جوتا پہن کے اس جگہ پہ نہیں جا سکتا، اسے جوتا جو ہے جو اسپیسیفک جگہ ہے وہاں پہ نکال کے اس مسجد کے احترام میں جو ہے وہاں پہ جانا پڑے گا۔ یا کوئی جنازہ ہے اس جگہ پہ کوئی بھی بندہ ہنستا نظر آئے تو یہ سیریس قسم کا ایکشن سوسائٹی کی طرف سے آتا ہے۔ نارمس کی دوسری ٹائپ ہے فارمل۔ فارمل جو نارمز ہیں سوسائٹی کے، یہ ایسے رول اینڈ ریگولیشن ہے جو ریٹن فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے پراپر ایجنسیز ہوتی ہے جیسے پولیس ہے، اور اس کی جو ایسے ان جو فارمل نارمز ہیں ان کی وائلیشن اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہوتا ہے سوسائٹی کا، اس کے تھرو پورا ٹرائل ہوتا ہے، سزا پہلے سے جو ہے درج ہوتی ہے قانون کے اندر کہ اس رول کی وائلیشن اگر کرے گا تو جرمانہ ہوگا، اس رول کی وائلیشن کرے گا تو اس کی سزا 3 سال ہے۔ تو یہ سوسائٹی کے ایسے رولز جس کو لا کہا جاتا ہے جو ریٹن فارم میں سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان لاز کی امپلیمنٹیشن جو ہے کرنے کے لیے پراپر فورس ہوتی ہے، کورٹس ہوتی ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم یا ادارے ہوتے ہیں جو امپلیمنٹ کرواتے ہیں فارمل رولز کی سوسائٹی کے اندر، تاکہ سوسائٹی کے اندر پیس قائم رہ سکے۔ تو یہ تو جو سوشل نارمس ہیں اس کی دو ٹائپس تھی، انفارمل اور فارمل۔ نیکسٹ جو ہے اگر آپ کو انفارمل اور فارمل نارمس کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو انفارمل اور فارمل ڈیویس جو ہے اس کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کو فردر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ انفارمل ڈیویس اٹ ریفر ٹو فیکٹ دیٹ این انڈیویژل گوز اگینسٹ دی جنرل ٹرینڈ آف سوسائٹی۔ سوسائٹی کے جو جنرل ٹرینڈ ہیں سوسائٹی میں جو ایگزسٹ کر رہے ہیں، ایک آدمی ان ٹرینڈز کے اگینسٹ چلا جاتا ہے تو یہ انفارمل ڈیویس کہلاتا ہے۔ ہاؤ ایور
دس بیہیویئر ڈز ناٹ کانسٹیٹیوٹ این ایلیگل. لیکن یہ جو ہے ڈیوینس جو انفارمل رولس کی وائلیشن جو ہے یہ اللیگل نہیں کہلاتی. لیکن سوسائٹی کے جو جنرل ٹرینڈ ہیں آدمی جب ان کے اگینسٹ جاتا ہے سوسائٹی کی طرف سے ایک ریئیکشن آتا ہے. اس کی کچھ ایگزامپل ہیں. آڈ ہیئر، بندہ کوئی ایسا ہیئر اسٹائل بنا لیتا ہے جو عورتوں کی طرح کا ہو یا ہنی سنگھ والا ہو، جس کی طرف سوسائٹی آپ عجیب دیکھ سوسائٹی کی کوئی بندہ آپ کو دیکھے اور اس کو عجیب فیل ہو کہ آپ کو ایک نئی مخلوق بن گئی ہے. تو ایسا جو اوڈ ہیئر ہے اس سے آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، آپ کے دوست آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں. تو یہ اوڈ ہیئر جو ہے یہ انفارمل ڈیوینس میں آتا ہے. اس کے بعد نوز پکنگ، آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور ناک میں انگلی ڈال رہے ہوں تو یہ بھی آکورڈ فیل ہوتا ہے، دوسروں کو اریٹیٹ کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی انفارمل ڈیوینس میں آتی ہے. اس کے بعد ٹاکنگ ڈیورنگ لیکچر، آپ کلاس کے دوران بات چیت کرنا شروع کر دیں یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ مس بہیو کرنا شروع کر دیں، ان کی جو ہے انسلٹ کریں یا آپ کا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ پولائٹ نہ ہو، برا ہو، جس میں فیل ہوتا ہو کہ آپ پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کر رہے. تو یہ سارے انفارمل ڈیویز ہیں. اس کے بعد سوسائٹی کے کچھ ٹرینڈ ہیں کہ ہم جو ہے انٹر کاسٹ میرج کرتے ہیں، یعنی کہ جو راجپوت ہیں وہ راجپوتوں میں شادی کرتے ہیں، جٹ ہے جٹوں میں شادی کرتے ہیں، رائیں جو ہے رائیں فیملی جو ہے کاسٹ میں شادی کرتے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کاسٹ سے ہٹ کے باہر کسی اور کاسٹ میں شادی کر دے تو وہ بھی انفارمل ڈیویس میں آتا ہے، جو کہ انلیگل تو نہیں ہوتا لیکن سوسائٹی کی طرف سے ایک ریئیکشن آتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس نے دیکھی جی فلاں کو دے دی ہے، آؤٹ آف کاسٹ شادی کرتی ہے. جو رشتے دار ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. تو یہ انفارمل ڈیویس تھا. اور اس کے بعد ہے فارمل ڈیویس. فارمل ڈیویس جو ہے it refer to fact that an individual goes against the established law of society. فارمل ڈیویس میں ایک آدمی جو ہے وہ سوسائٹی کا جو لا ہے یعنی ریٹن فارم میں جو فارمل رول اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ایک آدمی ان کی وائلیشن کرتا ہے تو یہ فارمل ڈیویس کے زمرے میں آتا ہے. سو فارمل ڈیویس از اے کرمنل. ایسا بندہ جو فارمل ڈیوٹ ہے وہ کرمنل کہلائے گا. یہ فارمل ڈیوینس جو ہے یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے. اٹ ہیز وائڈ رینج فرام مائنر ٹریفک وائلیشن ٹو مرڈر. تو اس کی جو رینج ہے وہ ٹریفک سگنل کی وائلیشن سے لے کے کسی کو جان سے مار دینا، قتل کر دینے تک جو ہے وہ سیویئر قسم تک جاتی ہے. تو یہ جو ہے ڈیوینس کی دو ٹائپس کی جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو فردر جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ ہے سوشل کنٹرول. سوشل کنٹرول کیا چیز ہے؟ سوشل کنٹرول دیز آر اٹیمپٹس بائی سوسائٹی ٹو ریگولیٹ پیپل تھاٹس اینڈ بیہیویئر. سوشل کنٹرول ایسی اٹیمپٹس ہیں جو سوسائٹی یا ایسے طریقہ کار ہیں جو سوسائٹی یا ایسے اقدامات ہیں جو سوسائٹی لیتی ہے لوگوں کی سوچ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کا جو رویہ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کی جو ہے ایک لمٹ ہے اس میں رکھنے کے لیے سوسائٹی کچھ اقدامات لیتی ہے جن کو سوشل کنٹرول کہا جاتا ہے. سوشل کنٹرول کی فردر دو ٹائپس ہیں، جیسا کہ نارمس کی ٹائپ تھی اور ڈیوینس کی ٹائپ تھی. سوشل کنٹرول کی بھی دو ہی ٹائپ ہیں، انفارمل اور فارمل. جو انفارمل سوشل کنٹرول ہے اس کا مقصد ہے انفارمل مینس سوشل کنٹرول انفارمل پروسیس اینڈ اٹیمپٹس بائی سوسائٹی ٹو ریگولیٹ پیپل تھاٹس اینڈ بیہیویئر. سوشل کنٹرول جو انفارمل سوشل کنٹرول ہے اس سے مراد ایسی اٹیمپٹس جو سوسائٹی انفارملی غیر رسمی طور پہ لیتی ہے، جس میں نہ تو کوئی فورس ہوتی ہے امپلیمنٹ کروانے کے لیے، نہ کوئی عدالت ہوتی ہے سزا دینے کے لیے، لیکن سوسائٹی کا ایک ریئیکشن آتا ہے. آپ کسی بھی انسان اگر کوئی انسان وائلیشن کرتا ہے انفارمل رولز اینڈ ریگولیشن آف سوسائٹی کی، تو یہ ایسا ایک رویہ ہے یا ایسا ایک ریئیکشن ہے جو سوسائٹی کی طرف سے آتا ہے جس میں لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر سکتے ہیں، جس میں جو ڈیوینٹ ہے وہ رول اینڈ ریگولیشن کی جب وائلیشن کرتا ہے لوگ اس کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا اسٹائل بنا لیں جیسے پھٹی ہوئی جین پہن لینا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ ایسا کام کریں سیریس قسم کا جس سے لوگ آپ
سے ملنا جلنا پسند نہ کریں اور آپ کے جو ہے بائیکاٹ کر دیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے ایسی اٹیمپٹس ہیں جو سوسائٹی کی طرف سے آتی ہیں. لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے آپ جب کسی بھی رول اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن کرتے ہیں. جو فارمل ڈیویس ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم اینڈ آرگنائزیشن جو پولیس ہے، آ، اس میں کورٹس آتی ہیں، جیل آتی ہے اور پراسیکیوشن آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا فارمل مینس سوشل کنٹرول کرمنل جسٹس سسٹم آرگنائزیشن دیٹ رسپونڈ ٹو الیکٹ وائلیشن آف لا. اس میں اگر آپ فارمل رول اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن کرتے ہیں، یعنی آپ کی لا کی وائلیشن کرتے ہیں، یا جنرل جو سوسائٹی کے جو فارمل رول اینڈ ریگولیشن ہیں ان کے آپ اگینسٹ چلے جاتے ہیں، لا کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، تو کرمنل جسٹس سسٹم متحرک ہوتا ہے اور آپ کو سزا دیتا ہے جب آپ وائلیشن کرتے ہیں. تو اس میں کرمنل جسٹس سسٹم میں پولیس ہے، کورٹس ہے اور پریزنس ہیں، پراسیکیوشنز ہیں یا دوسری آرگنائزیشن یا ادارے ہیں گورنمنٹ کے جو لا کی امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں اور ان کیس آف وائلیشن آپ کو سزا دلواتے ہیں. تو اگر آپ سوسائٹی کے فارمل رول کے اگینسٹ جائیں گے تو فارمل جو سسٹم ہے سوسائٹی کا سوشل کنٹرول کا وہ متحرک ہوگا اور اس انسان کو جو وائلیشن کرے گا سزا دے گا. اس کے بعد ڈیوینس اور کرائم میں ڈفرنس کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ڈیوینس از ریکگنائز وائلیشن آف کلچر نارم. جو ڈیوینس ہے اس میں انسان جو سوسائٹی کے کلچرل نارمس ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ جاتا ہے، ان کی وائلیشن کرتا ہے. لیکن جو کرائم ہے، کرائم اماؤنٹس ٹو وائلیشن آف کرمنل لا. جو کرمنل لا ہے اس کی وائلیشن کرائم کہلاتی ہے. کلچر کے جو رول اینڈ نارمس ہیں ان کی وائلیشن ڈیوینس کہلاتی ہے. اس کے بعد انیکٹڈ بائی لوکل اسٹیٹ اور نیشنل گورنمنٹ. تو ایسے لا جو فارمل قسم کے ہیں یہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں لوکل گورنمنٹ کی طرف سے، صوبائی حکومتوں کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. تو ایسے رولز کی وائلیشن اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ کرائم کہلائے گا. اگر سوسائٹی کے جو رول اینڈ ریگولیشنز نارم ہیں، کلچر کے نارمس ہیں، ان کے آپ اگینسٹ یہ کوئی بھی بندہ اگینسٹ جاتا ہے وہ جو ہے ڈیوینس کے زمرے میں آئے گا. اس کے بعد ڈیوینٹ کین بی پنشڈ اینڈ سم ٹائم ناٹ. جو ڈیوینس ہے ایسا بندہ جو سوسائٹی کے انفارمل رول کی وائلیشن کرتا ہے، سم ٹائم اس کو پنش بھی کیا جاتا ہے اور سم ٹائم سوسائٹی یا جو لوگ ہیں اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو کرائم ہے اس میں کرمنل از آلویز پنشڈ. لیکن جو کرائم ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو جو کرمنل ہے اس کو سزا ہر حال میں دی جاتی ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر جو پیس ہے وہ قائم رہ سکے. لیکن جو ڈیوینٹ ہے جب سوسائٹی کے یا کلچر کے نارمس کی وائلیشن کی جائے تو یہ سم ٹائم پنش بھی کیا جاتا ہے، سم ٹائم اس کو اگنور بھی کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ڈیوینس ہے اس کے ایجنٹس آف کنٹرول فار ڈیوینس آر سوسائٹل پریشر اینڈ فیئر آف کورٹ. جو ڈیوینس ہے اس کے رولز کی جو ہے امپلیمنٹیشن، جو انفارمل رولز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے پریشر ہے وہ لوگ سوسائٹل پریشر ہے، لوگوں کا پریشر کہ لوگ میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. آپ سم ٹائم ایسی ڈریسنگ نہیں کرتے جس سے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں. تو یا پھر خدا کا ڈر ہوتا ہے سم ٹائم. پھر کورٹ کی وجہ سے بھی انسان جو ہے بہت سارے جو انفارمل رولس ہیں جو کرنے سے اس کو سزا نہیں ملنا ہوتی تو وہ بھی نہیں کرتا، جیسے جھوٹ بولنا یا ایسی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیوینس کے ذمے میں آتی ہیں. لیکن سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ اگر میرا جھوٹ پکڑا گیا تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، میری انسلٹ ہوگی. اس کے بعد جو کرائم ہے اس کے جو ایجنٹس آف کنٹرول فار کرائم آر پولیس اینڈ جوڈیشری. اس میں جو ہے ایجنٹ آف کنٹرول تھے سوسائٹل پریشر اور فیئر کورٹ ڈیوینس میں. لیکن جو کرائم ہے اس کے جو ایجنٹ ہیں کنٹرول کے وہ پولیس اور جوڈیشری ہے جو لا کی جو ہے وائلیشن پہ انسان کو سزا دیتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی ڈیوینٹ کی طرف. ڈیوینٹ رول آر انریٹن. جو ڈیوینٹ رول ہیں
وہ ریٹن فارم میں سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن جو کرائم ہے اس کے جو رولز ہیں وہ ریٹن فارم اور ویل ڈیفائنڈ جو ہے آپ کو نظر آئیں گے سوسائٹی کے اندر۔ اس کے بعد ڈیونٹ رول آر ڈفرنٹ فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی۔ جو ڈیونٹس رول ہیں وہ ہر سوسائٹی سے، ایک سوسائٹی میں مختلف ہیں، دوسری سوسائٹی میں وہ رولز مختلف ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پاکستان میں مسلمان گائے 100 گائے ذبح کرے اور اس کا صدقہ کر دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، تو اس کو اچھی نظر سے دیکھا جائے گا کہ بندہ بڑا سخی ہے، 100 گائے اس نے ذبح کر دی۔ لیکن یہی کام اگر انڈیا میں کیا جائے تو وہ کیونکہ گائے کو مقدس مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، وہاں پہ سوسائٹی کا بڑا ایک طبقہ جو ہے وہ اس کے آدمی کے اگینسٹ جائے گا، وہ نیگیٹو جو نیگیٹو رپورٹ ہے اس کے بارے میں یا نیگیٹو پرسیپشن رکھے گا۔ تو ہر سوسائٹی کی جو نارم ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ڈیونٹ رولز ہیں وہ ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ میں کوئی بندہ شراب پیے، شرعام، تو یہ عام چیز ہے، سب پیتے ہیں۔ پاکستان میں یہی کام اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو فوری سوسائٹی کے لوگ اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو یہ ڈیونس جو رولز ہیں وہ ہر سوسائٹی میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو کرائم ہے دیز آر آلموسٹ سیم ان آل سوسائٹیز۔ کرائم جو ہے یہ ایسی فارمل جو رولز ہیں، کرائم جو ہے ہر سوسائٹی میں جو ہے سیم ہی نظر آئیں گے۔ جیسے مرڈر جو ہے اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے، چوری ہے اس کی بھی سزا ہوتی ہے، ڈیفائن کی ہوئی ہے۔ تو جو کرائم ہے وہ ہر سوسائٹی میں سیم ہی، ہر کچھ سب ایکٹس ایسے ہیں جس کو سوسائٹی میں سیم ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ڈیویس ہے، سوسائٹی ہیز نو پروگریسو پاور ٹو ڈیل ود ڈیویس۔ سوسائٹی کے پاس کوئی فورس یا طاقت نہیں ہوتی، پروگریسو پاور نہیں ہوتی جو ڈیویس جس سے جو ہے ڈیویس کو ڈیل کر سکے۔ لیکن اس کے برعکس جو کرائم میں جو گورنمنٹ ہے پاور ٹو پنش اور ٹو ٹیکل کرائم۔ جو کرائم ہے اس میں گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ اپنی طاقت کے ذریعے جو ہے مجرم کو پکڑتی ہے اور اس کو سزا دیتی ہے۔ کچھ ڈیوس کی ایگزامپل جو ہیں دی گئی ہیں، اس میں واکنگ ود دی شوز ان ہولی پلیس لائک ماسک۔ مسجد میں آپ جوتا پہن کے جائیں تو یہ ڈیوس ہوگا، ڈیوس کی ایگزامپلس ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹینڈنگ ٹو کلوز ٹو اندر انسیسریلی۔ آپ کسی کے پاس بلا وجہ جا کے کھڑے ہو جائیں، کچھ دو لوگ ہیں اپنی پرسنل باتیں کر رہے ہیں، آپ کا ریلیشن بھی نہیں ہے، جان پہچان بھی نہیں ہے، تو آپ جا کے اس کے پاس کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ آپ کو فوری برا بلا کہنا شروع کر دیں گے کہ ہاں وہ ادھر۔ تو اس کے بعد اسموکنگ ان پبلک پلیس، آپ کسی پبلک پلیس یا آفس میں جا کے سیٹ لگا کے بیٹھ جائیں تو اس سے بھی سوسائٹی کے جو کچھ لوگ ہیں ان کا ریئیکشن آتا ہے آپ کی طرف۔ اس کے بعد آپ کیونکہ کرونا ڈیز چل رہے ہیں تو کووڈ 19 کے پیریڈ میں آپ جو کرونا کی SOPs ہے اس کی وائلیشن کرتے ہیں، تو یہ بھی ڈیویس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اگر ایسی سوسائٹی جہاں پہ کووڈ 19 کے SOPs کے وائلیشن کے اگینسٹ لا بنے ہوئے، تو یہ کرائم اور ڈیویس دونوں میں آئے گا۔ تو ڈیویس کی کچھ ایگزامپل ہیں، اس میں مرڈر آتا ہے، ریپ ہے، رابری ہے، تو یہ ساری چیزیں، یا کرپشن ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمام سوسائٹی میں ان کو کرائم سمجھا جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس کے بعد ڈیویس کے کچھ کازز ہیں، ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کاز ہے ڈیویس کا وہ ہے بروکن فیملی اینڈ امپراپر سوشلائزیشن۔ ڈیوینس میں اگر ایک ایسا بچہ ہے جس کے جو پیرنٹس ہیں ان میں دونوں میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا ڈائیورس ہو چکی ہے، تو فیملی جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، یا فیملی میں کنفلکٹ رہتا ہے یا فیملی ڈسٹربنس کا شکار ہے، تو بچہ ہے اس کی جو تربیت ہے، اس کی جو سوشلائزیشن ہے، اس کے اوپر پراپر جو والدین ہیں وہ توجہ نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے اس جو والدین ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ بچے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ نظر رکھنا، جہاں پہ بچہ غلط کر رہا ہے اس کو روکا جاتا ہے، جو اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے بچہ تو اس کو انکریج کیا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر والدین جو فیملی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، فیملی میں کنفلکٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، یا والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی یا ڈائیورس ہو چکی ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو دوسرا
والدین میں سے ماں یا باپ ہے، وہ یا تو اس کو جو ہے خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے روزگار پہ توجہ دے گا، تو اس سے کیا ہوگا، جو بچے کی تربیت ہے، سوشلائزیشن ہے، وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتی، یا کسی وجہ سے والدین مصروف ہونے کی وجہ سے دونوں جوبین ہیں، تو بچے کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتے، اس کی سوشلائزیشن میں کمی رہ جاتی ہے، تو بچہ جو ہے ایسا انسان جو ڈیویس ہونے میں یا وائلیشن جو رول سوسائٹی کے رولس ہیں یا نارمس ہیں ان کے اگینسٹ بڑی ایزیلی چلا جاتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے ایسی ایکٹیویٹیز میں۔ تو بروکن فیملی اور امپراپر سوشلائزیشن یہ دونوں ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان ڈیوینٹ بن جاتا ہے، سوسائٹی کے جو رول اینڈ ریگولیشن ہیں ان کے اگینسٹ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے لیک آف ریلیجیس اینڈ فارمل ایجوکیشن۔ اگر کوئی بندہ یا بچہ اس کو ریلیجیس ایجوکیشن پراپر طریقے سے نہیں دی جاتی، تو وہ غلط صحیح، گناہ اور ثواب، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر پائے گا، تو اس سے کیا ہوگا، وہ جب تنہائی میں ہوگا یا جھوٹ بولنا یا رشوت ستانی کرنا، ایسی تمام جو تعلیمات ہیں اگر اس کو نہیں ملیں گی، تو وہ ان کی وائلیشن کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چوری کرنا، ایسے تمام گناہ جو ہے، یا ڈرگ ایڈکشن ہے، ایسی تمام ایکٹیویٹیز میں وہ ایزیلی انوالو ہو جائے گا۔ یا فارمل ایجوکیشن اسے نہیں ملتی، تو اگر وہ اسکول میں نہیں جاتا، یونیورسٹی میں نہیں جاتا، تو اس سے بھی کیا دیکھنے کو آیا ہے، یہ کافی ریسرچز نے ثابت کیا ہے کہ فارمل ایجوکیشن ایسے بچے جن کی تعلیم کم ہوتی ہے یا تعلیم نہیں ہوتی، ان کی سوشلائزیشن میں بھی فرق پڑتا ہے، اور کیونکہ اب تعلیم جو ہے انسان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جیسے ریڈنگ ہے یا دوسری جو کریٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، نیوز پیپر پڑھنا، رسالے پڑھنا، بکس پڑھنا یا ٹیلی ویژن دیکھ لینا، جو ایسا بندہ جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کے انٹرسٹ ایسے نہیں ہوں گے، وہ دوسری جو انٹرسٹ ہے نیگیٹو، ان کی طرف زیادہ جھکاؤ اس کا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ ڈیویس یعنی سوسائٹی کے رول اینڈ ریگولیشن کے اگینسٹ چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ریجیکشن بائی نیبرہڈ۔ ایسا بندہ جو غریب ہے، اس کو جو نیبرس ہیں وہ ملنا پسند نہیں کرتے، یا پڑھا لکھا کم ہے، اس وجہ سے وہ لوگ جو نیبرس ہیں اس سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، تو اس کے دل میں جو ہے ایک بدلے کی آگ پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے ہمسایوں کے اگینسٹ۔ تو ایسا بندہ آپ کو اس میں چڑچڑاپن نظر آئے گا، یا وہ آپ کو لڑتا جھگڑتا گالی دیتا کڑتا نظر آئے گا، تو وہ کرمنل ایکٹیویٹی یا ڈیویس کے بڑی جلدی اگینسٹ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد لیک آف بیسک فیسلٹیز، کسی بندے کے پاس بیسک فیسلٹیز کی کمی ہوگی، تو ایسا بندہ جو اپنی جو بنیادی ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا، فراڈ بھی کرے گا، اور چوری بھی کرے گا، دھوکہ بھی دے گا، تاکہ وہ اپنی جو بیسک ضروریات ہیں اس کو کسی طرح سے پورا کرے۔ تو اس سے بھی جو انسان سوسائٹی کی جو اسٹینڈرڈس ہیں، رول اینڈ ریگولیشنس ہیں، ان کے اگینسٹ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیرنٹ لیس چائلڈ، ایسے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں، یا ایسے بچے جن کے والدین جو ہے اس کو کسی اور کے پاس بھیج دیتے ہیں، تو والدین جو ہے ان کا بڑا رول ہوتا ہے بچے کی تربیت میں، سوشلائزیشن میں، وہ بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے، یہ چیز درست ہے۔ تو ایسا بچہ بھی ریسرچز میں شو ہوا ہے کہ جو وائلیشن ہے سوسائٹی کی، جو رول اینڈ ریگولیشن ہے، چاہے انفارمل ہے فارمل ہے، ان کے اگینسٹ جاتا ہے، تو ڈیوینٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد میس میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہاں سے انسان بڑی جو ہے کرمنل قسم کی تکنیک سیکھتا ہے، نئے فیشن اور قسم کے جو ہماری کلچر یا سوسائٹی جن کو الاؤ نہیں کرتی، تو ایسے فیشنز کو اڈاپٹ کرتا ہے، ایسے ٹرینڈس کو اڈاپٹ کرتا ہے جو انٹرنیشنلی دوسری سوسائٹیز میں چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے دیکھ کے اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرتا ہے، تو وہ جو بیسک رولز ہیں سوسائٹی کے یا نارمز ہیں ان کے اگینسٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اربن سلم، یہ بھی ایک کاز ہے ڈیونٹ کا۔ اربن سلم ایسا ایریا ہے جہاں پہ گھر چھوٹے اور آبادی زیادہ ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر جو لیبر طبقہ ہے وہ رہائش پذیر ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے ایک تو پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اور یہ لوگ
लैंग्वेज इनकी जो है वल्गर होती है, गाली देना आम हो गई, यहाँ पे लड़ाई झगड़े आपको आम देखने को मिलते हैं। जब एक बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा होगा जहाँ पे ना तो सफाई होगी, ना तालीम होगी, गाली गलौज आम होगी और लड़ाई झगड़े आम होंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी तरबियत जो है वो सोसाइटी की जो रूल एंड रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स हैं उसके वो अगेंस्ट जाता है, क्योंकि उसने ये चीज़ें देखी होती हैं, तो इन्हीं चीज़ों को वो प्रैक्टिस करता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही लेक्चर। तो इनमें से अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आई